ایک حکیم صاحب تھے، بہت ہی نیک دل اور پرہیزگار۔ ان کا مطلب ایک پرانی سی عمارت میں تھا۔ ان کا معمول تھا کہ وہ جب بھی صبح مطلب جانے کے لیے نکلتے تو اپنی بیوی سے کہتے کہ آج تمہیں جو چیزیں درکار ہیں ان کی ایک لسٹ بنا کر مجھے دے دو، میں لے آؤں گا۔ ان کی بیوی انہیں جو جو درکار ہوتا ایک کاغذ پر لکھ کے انہیں دے دیتی۔ حکیم صاحب مطلب جا کر سب سے پہلے وہ پرچی کھولتے اور سب چیزوں کی قیمت ان کے سامنے لکھ کر ان کا ٹوٹل کرتے اور پھر دعا کرتے کہ اے اللہ، میں تیری عبادت کو چھوڑ کر دنیا کمانے اس جگہ آ گیا ہوں، اب تو ہی ہے میری ان ضروریات کو پورا کرنے والا۔ کہتے ہیں کہ اللہ ان کی دعا قبول کرتا اور جو چیزیں انہیں درکار ہوتی ان کی قیمت انہیں جس وقت بھی مل جاتی وہ اسی وقت مطلب بند کر کر واپس چلے جاتے۔ اسی طرح جب حکیم صاحب گھر سے نکلنے لگے تو اپنی بیوی سے لسٹ لے کر چلے گئے۔ مطلب جا کر جب پرچی کھولی تو لسٹ دیکھ کر ششدر رہ گئے، ان کے اعصاب کھو گئے، انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ پھر کچھ دیر بعد ان کے اعصاب لوٹے۔ پرچی پر آج گھر کے راشن پانی کے علاوہ ایک اور عبارت لکھی ہوئی تھی جسے دیکھ کر حکیم صاحب پریشان اور چونک گئے۔ راشن کے ساتھ لکھا تھا کہ بیٹی کے جہیز کا سامان۔ حکیم صاحب نے معمول کے مطابق سب چیزوں کے سامنے ان کی قیمت لکھی اور جہیز کے سامنے لکھ دیا کہ یہ اللہ کا معاملہ ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ اس کے بعد حکیم صاحب اپنے مریضوں کو دوا دے رہے تھے کہ اچانک ایک گاڑی ان کے مکتب کے سامنے آ کر رکی۔ حکیم صاحب نے گاڑی اور گاڑی میں موجود صاحب پر زیادہ توجہ نہ دی کیونکہ ہر روز کئی گاڑیاں ان کے مکتب کے سامنے آ کر کھڑی ہوتی تھیں۔ جب سب مریضوں کی دوائی دے کر حکیم صاحب فارغ ہو گئے تو صاحب گاڑی سے نکل کر مکتب میں داخل ہوئے اور ایک طرف میز پر بیٹھ گئے۔ حکیم صاحب نے مریضوں سے فارغ ہو کر ان صاحب سے کہا کہ آ کر اس اسٹول پر بیٹھ جائیں تاکہ میں آپ کا معائنہ کر سکوں۔ اگر کسی اور مریض کی دوا لینی ہے تو مجھے اس کی حالت بتائیں تاکہ میں دوا دے سکوں۔ وہ صاحب کہنے لگے، حکیم صاحب شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں، اور آپ پہچان بھی کیسے سکتے ہیں؟ آج سے 15 سال پہلے میں آپ سے ملا تھا۔ آپ کو یاد دہانی کروانے کے لیے ہماری پچھلی ملاقات کا حال بتاتا ہوں۔ 15 سال پہلے میں آپ کے مکتب کے سامنے سے گزر رہا تھا، میری کار خراب ہو گئی تھی، ڈرائیور گاڑی کا پہیہ لے کر ٹھیک کروانے چلا گیا۔ آپ نے دیکھا کہ باہر گرمی میں اور دھوپ میں کھڑا ہوں تو آپ نے مکتب سے نکل کر مجھے مکتب کی طرف اشارہ کر کے اندر بلایا اور ایک میز پر بٹھا دیا۔ میں وہاں بیٹھ گیا اور ڈرائیور کا انتظار کرنے لگا، لیکن اس نے زیادہ ہی دیر کر دی۔ ایک چھوٹی بچی آپ کے پاس کھڑی کہہ رہی تھی کہ مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ آپ اسے کہہ رہے تھے بس کچھ دیر اور پھر چلتے ہیں۔ میں نے یہ دیکھ کر سوچا کہ مجھے آپ سے کچھ دوا خریدنی چاہیے کہ آپ میری موجودگی کو زیادہ محسوس نہ کریں۔ پھر میں نے آپ کو بتایا کہ میری کچھ عرصہ پہلے شادی ہوئی تھی۔ میں شادی کے بعد انگلینڈ چلا گیا، لیکن میری کوئی اولاد نہیں ہے۔ یہاں سے بھی بہت علاج کروایا اور انگلینڈ سے بھی، لیکن کوئی آثار نہیں پائے۔ آپ نے کہا توبہ اور استغفار کیا کرو، اولاد اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہے اولاد عطا کرے اور جسے چاہے بے اولاد رکھے۔ کوئی ڈاکٹر یا حکیم اس میں کچھ نہیں کر سکتا، یہ انسانی تقدیر پر مبنی ہے۔ مجھے یاد ہے آپ ساتھ ساتھ مجھے یہ کہہ رہے تھے اور ساتھ ساتھ دوا کی پڑیاں بھی بنا رہے تھے۔ پھر آپ نے 2 الگ الگ لفافے بنائے اور مجھ سے میرا نام پوچھا۔ میں نے بتایا کہ میرا نام امجد ہے۔ آپ نے ایک لفافے پر امجد اور ایک پر بیگم امجد لکھ دیا اور مجھے دوا کھانے کا طریقہ بتانے لگے۔ میں نے بے دلی سے دوا پکڑی کیونکہ میں تو محض آپ کی مدد کرنا چاہتا تھا،
لیکن جب آپ سے دوا کی قیمت پوچھی تو آپ نے کہا کہ بس بہتر ہے۔ میں نے اصرار کیا تو آپ نے کہا کہ آج کا کھاتا بند ہو چکا ہے۔ مجھے آپ کی یہ بات کچھ سمجھ میں نہ آئی تو اسی دوران اس ساتھ ایک اور شخص بیٹھا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ کھاتا بند ہونے کا مطلب ہے کہ حکیم صاحب کو آج جو چیزیں گھر کے لیے درکار تھیں وہ اللہ نے انہیں دے دی۔ یہ سن کر مجھے اپنی سوچ پر بہت شرمندگی ہوئی کہ میری سوچ کتنی گھٹیا تھی، لیکن یہ حکیم تو بہت ہی عاجز ہے۔ اس کے بعد میں وہاں سے چلا گیا۔ گھر جا کر جب میں نے بیوی کو سارا ماجرا بتایا تو اس نے کہا وہ حکیم کوئی عام آدمی نہیں بلکہ ہمارے لیے فرشتہ ہے، ہمیں یہ دوائی استعمال کرنی چاہیے، کیا پتہ اللہ اس حکیم کے وسیلے سے ہمیں اولاد عطا فرما دے۔ پھر ہم نے وہ آپ کی دی گئی دوا استعمال کرنا شروع کی اور پھر کچھ عرصے بعد ہمیں اولاد جیسی دولت نصیب ہوئی۔ آج میرے 4 بچے ہیں۔ میری ایک بھانجی ہے جس کی شادی کا سارا خرچ میں نے اٹھایا ہے۔ کچھ دن پہلے اسے بخار ہوا اور وہ دوا لے کر بیماری کی حالت میں بازار کے چکر لگاتی رہی، جس کی وجہ سے اس کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی اور ہسپتال تک جانا پڑا۔ جب ہسپتال گئے تو پتہ چلا کہ اسے گردن توڑ بخار ہے۔ وہ بے ہوشی کی حالت میں اس دنیا سے چلی گئی۔ اس کا سارا جہیز کا سامان تیار تھا اور بس رخصتی کی دیر تھی۔ اس کے جانے کے بعد پتہ نہیں کیوں اور کیسے مجھے اور میری بیوی کو آپ کی بیٹی کا خیال آیا اور ہم نے سوچا کہ جو سامان میں نے اپنی بھانجی کے لیے بنایا تھا وہ آپ کی بیٹی کو دے دیں۔ اگر شادی قریب ہو گئی تو سارا انتظام کر لیں گے، لیکن اگر شادی دور ہوئی تو نقد رقم آپ کو دے دیں گے۔ اب آپ اس سب کے لیے مجھے انکار مت کیجیے گا۔ یہ سن کر حکیم صاحب پہلے تو بہت حیران ہوئے اور پھر ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ وہ امجد صاحب سے کہنے لگے، امجد صاحب، آپ کی بھانجی کے جانے کا مجھے بے حد افسوس ہے، لیکن میں اس رب کی قدرت پر قربان جاؤں کہ وہ کیسے کیسے اسباب پیدا کرتا ہے۔ آپ خود ہی یہ دیکھیں کہ میں نے اس پرچی پر کیا لکھا ہوا ہے۔ آج جب میں گھر سے نکلا تو بیوی نے پرچی میں گھر کے سامان کے علاوہ بیٹی کے جہیز کا سامان بھی لکھا ہوا تھا۔ آپ خود دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کے سامنے کیا لکھا ہے۔ یہ کہہ کر حکیم صاحب نے پرچی امجد صاحب کو پکڑائی تو اس پہ لکھا تھا، یہ اللہ کا معاملہ ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ اس طرح حکیم صاحب کی بیٹی کے جہیز کا بندوبست ہوتا ہے اور شادی بھی اچھے طریقے سے ہو جاتی ہے۔ ناظرین، یہ کہانی یہاں ختم ہوتی ہے، لیکن اس میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ وہ یہ کہ اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، اللہ سے کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ مایوسی گناہ ہے، تم مجھ سے صدقے دل سے مانگو، میں ضرور عطا کروں گا۔ آج ہم دعائیں تو کرتے ہیں لیکن ہماری دعائیں ادھوری ہوتی ہیں، ہماری دعاؤں میں شک ہوتا ہے، ہم اللہ سے مانگتے ضرور ہیں لیکن ساتھ نہیں۔ جس دن ہماری دعاؤں میں یقین آ گیا اس دن ہماری دعائیں قبول ہوں گی۔ اور ناظرین، اللہ پر یقین رکھیں کیونکہ اللہ کبھی اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ بس کمی ہے تو صرف یقین کی، اپنے اندر یقین پیدا کر لیں تو انشاءاللہ تعالی ہماری تمام مشکلات حل ہو جائیں گی۔